ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت تو ضرور فرما لیجئے، پھر علم دین کے حصول کی نیت بھی فرما لیجئے، مجلس کے آداب بجا لانے کی نیت بھی فرما لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیت فرما لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی توجہ بیان ہی کی طرف مرکوز رہے۔ اگر دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بیان سنیں گے تو ممکن ہے کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ حاضرین و ناظرین اپنی تمام تر توجہ بیان کی طرف ہی مرکوز فرمائیں۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 150 پر یہ حدیث پاک رقم فرماتے ہیں کہ کنز العمال میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ انتہائی اہم اور منفرد کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ نمبر 284 پر ایک انتہائی زبردست مختصر حکایت رقم ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو ایک دیہاتی شخص مکہ مکرمہ کے راستے میں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور اپنی سواری پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ نیز شہر پہنچ کر نہ صرف عزت سے اسے رخصت کیا بلکہ تحفتاً اپنا وہ امامہ شریف جو آپ کے سر پر تھا وہ بھی آپ نے اسے عنایت فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہی تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا سیدی، یہ دیہات کے لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جاتے۔ آپ نے انتہائی شفقت فرمائی، اپنے ساتھ سوار کیا، اپنا امامہ تحفے میں دیا، اس میں کیا راز؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، سنو، اس کے والد میرے والد محترم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے بابا جان تھے، ان کے بابا جان میرے بابا جان سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں نے حضور نبی پاک صاحب لولاک
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ نے یوں تو اس عنوان پر کئی موقعوں پر بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے، مگر فیضان سنت کے ہی باب نیکی کی دعوت میں اس حوالے سے بڑا پیارا اور مختصر مضمون آپ نے ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول اور پھر مکتبۃ المدینہ کی اس کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے کچھ مزید مدنی پھول بھی پیش کروں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مسند امام احمد کے حوالے سے نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 151 پر رقم فرماتے ہیں، صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، زیادہ متقی ہو۔ کیا ہو؟ زیادہ متقی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں کہ بہترین آدمی کی یہ 4 خصوصیات ہیں۔ کیا؟ کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور صلہ رحمی کرنے والا۔ یوں تو یہ چاروں مدنی پھول بہترین اور اکمل عنوان ہیں جس پر زبردست کلام کیا جا سکتا ہے، مگر آج عنوان کے اعتبار سے چونکہ صلہ رحمی پر گفتگو ہے، لہٰذا آج اس چوتھے مدنی پھول یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بہترین آدمی کی خصوصیات میں جو چوتھی خصوصیت ارشاد فرمائی وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم اسی پر کلام کر رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، میں اپنے آپ کو اچھا جانوں مگر رشتہ داروں کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہ ہو، میں باپ کو باپ نہ سمجھوں، ماں کو ماں کی حیثیت نہ دوں، خالہ کا وہ رتبہ میں تسلیم نہ کروں، چچا کو تو میں بچہ تسلیم کروں، دوستوں کے ساتھ تو رسپیکٹ و عزت سے بات کروں، مگر میرے رشتہ دار ہمیشہ میری دھار پر رہتے ہوں کہ جب چاہوں انہیں کاٹ ڈالوں۔ یہ انداز درست نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ سنتے جائیے اور توجہ فرماتے جائیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے فرمایا زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بات بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، لہٰذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی
اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے کہ اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ارشاد فرما رہے تھے، ایسے میں کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ بھائی تم لوگوں میں سے جو قاطع رحم ہے وہ اٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے اس کی پھوپھی نے کہا، بیٹے تم جا کر اس کا سبب تو سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھتے، معلوم تو کرتے کہ کس سبب سے قاطع رحم کو انہوں نے اپنے اجتماع سے اٹھا دیا، ایسا کیوں ہوا، اس اعلان میں حکمت کیا تھی؟ چنانچہ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ جناب والا، جس قوم میں قاطع رحم موجود ہو، کتنی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس حاضر ہو کر صلح کی ترکیب بنا لی۔ سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ خاندان میں کس کس سے انبن ہے، جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دیں۔ اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضائے الہی عز و جل کے لیے جھک جائیں، انشاءاللہ عز و جل سر بلندی پائیں گے۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے فرمایا، میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کس قدر اہم بات ہے، کس قدر اہم بات ہے۔ چنانچہ آگے سنیے اور توجہ فرماتے جائیے کہ حسن سلوک کے 7 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کے 7 مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 559 تا 560 پر سے حسن سلوک کے 7 مدنی پھول باپا ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی لیے صلہ رحمی
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بھی درجات میں تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس کے بعد بقیہ رشتہ داروں کا اعلیٰ قدر مراتب۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی مدد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، یہ حسن سلوک کی صورتیں لکھی گئی۔ تیسرا مدنی پھول جو لکھا گیا، اگر پردیس میں ہو تو خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات کو تازہ کر لے، اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا مدنی پھول ہے پردیس میں ہو ماں باپ بلائیں تو آنا پڑے گا، یہ بھی مدنی پھول نوٹ کیجئے کہ یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا جان، بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزل باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں۔ بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا، اس حدیث سے یہ بھی مستفاد ہوتا یعنی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔ پانچواں مدنی پھول، کس کس رشتہ دار سے کب کب ملے، بڑی پیارے مدنی پھول ہے، واللہ بڑے پیارے مدنی پھول ہے۔ اب کس کس رشتہ دار سے کب کب ملے، اس پر ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اس پر اندازہ لگا کر کہ اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اپنے اقربا یعنی قرابت داروں سے جمعہ ملتا رہے، یعنی مہینے میں ایک بار، اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک متحد ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی اگر وہ حق پر ہوں تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں۔ چھٹا مدنی پھول کہ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ساتواں مدنی پھول صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلہ کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے بھی اس کے پاس چیز بھیج دی، آپ نے کیا کمال کیا بھائی؟ وہ تمہارے یہاں آیا تو تم اس کے یہاں چلے گئے، یہ کیا کمال کر دیا بھائی؟ حقیقتاً صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ کاٹے تو کیا کرو تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ ساتوں مدنی پھول نہایت توجہ کے قابل ہیں، بالخصوص ساتویں مدنی پھول جس میں عدلے بدلے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں عرض ہے آج کل عموماً یہی عدلہ بدلہ ہو رہا ہے۔ ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے جب ہی یہ اس کو دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو یہ بھی نہیں دیتا۔ اگر اس ایک نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اگر اس وقت کم افراد کی دعوت دے تو اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا ہے، خوب تنقیدیں اور غیبتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کے یہاں ہونے والی تقریب کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔
اور یوں فاصلے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں شریک نہ ہوا ہو تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ مثلا وہ نہ آنے والا بیمار ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، ضروری کام آن پڑا ہوگا، یا کوئی سخت مجبوری ہو گئی ہوگی جس کی وضاحت اس کے لیے دشوار ہوگی۔ وہ اپنی غیر حاضری کا سبب بتائے یا نہ بتائے، ہمیں حسن ظن رکھ کر ثواب کمانا اور جنت میں جانے کا سامان کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ بالفرض ہمارا رشتہ دار سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر ہمارے ہاں نہیں آیا یا ہمیں اپنے یہاں مدعو نہیں کیا، بلکہ اس نے کھلم کھلا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، تب بھی ہمیں بڑا حوصلہ رکھتے ہوئے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے۔ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے کیا کرے؟ معاف کر دے، اور جو اس سے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے تعلق کو جوڑے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارے ساتھ حسن سلوک کوئی کرے یا نہ کرے، ہمیں حسن سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں ہے، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو قطع تعلق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 289 پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گا۔ توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ انہیں زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھ کر کہیں گے کہ آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا۔ ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے۔ ان پر ضرور تباہ کر دینے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا، اور ان کے شراب پینے، ریشم کا لباس پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے، اور یہ سب رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا اب بھی ہمارا وہی رویہ ہوگا؟ اب بھی ہمارے اندر وہی ڈٹائی ہوگی؟ اب بھی ہمارا وہی روڈ ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ اب بھی ہمارے مزاج میں وہی ڈرائنس ہوگی، وہی خشک مزاجی ہوگی؟ آخری حدیث پاک سناتا ہوں، غور فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم یعنی صحابہ کرام علی مردوان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اے مسلمانوں کے گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ کسی نیکی کا ثواب صلہ رحمی سے جلد نہیں ملتا، کسی نیکی کا ثواب صلہ رحمی سے جلد نہیں ملتا، اور سرکشی سے بچو کیونکہ کسی گناہ کی سزا سرکشی کی سزا سے جلد نہیں ملتی، اور والدین کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ 1000 سال کی مسافت سے کس کی خوشبو آئے گی جی؟ جنت کی خوشبو آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی، اور اللہ کی قسم والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا زانی اور تکبر سے اپنے تہبند کو لٹکانے والا اس کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ بے شک کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ